السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے عزیز طلباء کہ ہم آج بہت بڑا کام کرنے لگے ہیں، ایک بہترین کام، بہت ہی اچھا کام کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، تیسری کوئی حالت نہیں ہو سکتی کسی بھی آدمی کی۔ اور یہ سیکھنا کب ہے؟ جیسے ہی ہوش آئے سیکھنا شروع کر دو، اور ہوش جانے تک سیکھتے رہو۔ انسان کی پکی پکی ہوش کب جاتی ہے؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ اس لیے ہم یہ بہت ہی اچھا کام کرنے لگے ہیں۔ اور علم میں سب سے چوٹی کا علم کون سا ہے بھلا؟ قرآن مجید کا علم۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہے کہ اس کے حروف سیکھے جائیں، ان کی آوازیں سیکھی جائیں، وہ آوازیں کس طرح ادا ہونی چاہیے، کس حرف کی آواز موٹی، کس کی باریک، کون سا حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بہت ہی باریکی کے ساتھ علم پہنچایا ہے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ 10 پوائنٹ لکھے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 باتیں ہیں مکمل۔ جس نے یہ سیکھ لیا سمجھو اس نے ساری تجوید سیکھ لی، ٹھیک ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا وقت دے کے اس کو شارٹ کورس کی صورت میں کور کریں، اور پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر یہ مکمل کورس کر لیں۔ کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو جو ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ پورے کورس کو سنیں، نوٹ کریں اپنی کاپیوں پہ، اور کوئی سوال ہو، مشکل ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جانو، پہلا نقطہ ہے تجوید۔ تجوید کیا ہے؟ یہ جاوادہ یا جایادہ سے بنا ہے، جایادہ یا جاوادہ، اس کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا۔ تو تجوید کا لفظی معنی تو اچھا کرنا ہو گیا، جوادہ یجوید تجوید، ٹھیک ہے؟ اور اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے قرآن کو اچھی طرح پڑھنا آ جاتا ہے۔ تجوید کیسا علم ہے؟ اچھی طرح پڑھنا، بغیر غلطیوں کے پڑھنا آ جاتا ہے۔ تجوید کی تعریف جو میں نے کی ہے، 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ یہ اس کا علم حاصل کرنا، جاننا ہے نا، اور کس کو جاننا ہے؟ قرآن کو جاننا ہے۔ کیسے جاننا ہے؟ کسی میں کوئی غلطی نہ ہو، اور غلطی چلو نہیں کی لیکن اس کے بعد حسن اور خوبصورتی بھی چاہیے۔ اس کے لیے لفظ آیا کہ اچھی طرح خوبصورت انداز سے سیکھنا، خوبصورت تلاوت کر سکیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی پہلی بات ہم نے سیکھ لی۔ دوسری بات کہ یہ اچھی طرح سیکھنے کے لیے اس کے حروف ہم جانیں گے۔ اس کے حروف کی کچھ قسمیں ہیں۔ کچھ حروف ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ دانت سے ادا ہوتے ہیں، کچھ مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، مسوڑوں سے، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو تالو سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو داڑھ سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ گلے کی 3 قسمیں ہیں، پہلا گلا، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، یہ کچھ اس کی تقسیم ہے۔ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں کون سے حروف؟ ہاں، آپ جب بولیں تو آپ کے جب ہونٹ ہلے تو سمجھو یہ ہونٹ سے ادا ہو رہے ہیں۔ مثلا میم، با، وا اور فا، میم، با، وا، فا، یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ ان 4 حرفوں پہ ہونٹ ہلے گا، باقی کسی حرف پر ہونٹ نہیں ہلے گا۔ ہاں،
یہاں میں ایک چیز بتاؤں گا اس اگلے سٹیپ میں کہ ایک اور بھی وجہ ہے ہونٹ کے ہلنے کی، جو ہر حرف پہ ہونٹ ہل جاتا ہے، وہ جب میں یہ بات مکمل کروں پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 حروف ہیں، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شفویہ، شفوی کہتے ہیں، شفقتن کہتے ہیں ہونٹ کو۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ اے میرے بندے، ہم نے آپ کو آنکھیں دیں، زبان دی اور ہونٹ دی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا پانی تو لو گلے میں، پتہ نہیں بھر کے نہ لانا۔ اچھا، کچھ حروف جو دانت سے ادا ہوتے ہیں، اور ان سب میں زبان تو استعمال ہوتی ہی ہے، زبان تو تقریباً یہاں تک جو حروف ہیں ان کے اندر زبان کا بھی عمل دخل ہے، اور زبان ظاہر ہے گلے میں تو زبان نہیں جا سکتی، گلے سے تو زبان اگی ہے، زبان کو موڑ کر ہم گلے میں تو نہیں داخل کر سکتے نا، تو جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان میں زبان استعمال نہیں ہوتی، باقی سب میں زبان استعمال ہو رہی ہے۔ دانتوں سے ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دال، تا، تو، دال، تا، تو، دال، تا، اونچی آواز سے ذرا، دال، تا، تو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں زبان لگ رہی ہے اوپر والے دانتوں کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 حروف ہیں۔ اس کے بعد زبان لگ رہی ہے سائڈ والے دانتوں کے ساتھ، وہ کون سے ہیں؟ لام، نون، را۔ لام یہ تو لگ رہی تھی سامنے کے دانتوں کے پیچھے، اور یہ اس کے ساتھ والے جو گول دانت ہیں نا ان کے ساتھ لگ رہی ہے، یہ والے دانت۔ لام، منہ مروڑنا نہیں ہے، یوں منہ ٹیڑھا میڑھا نہیں کرنا ہے، نہ زبان اتنی ٹیڑھی، نارمل انداز۔ لام، نون، را، آواز یوں آئے گی۔ رو میں ہونٹ گول نہیں کرتے، میں نے کہا تھا کہ صرف 3 یہ 4 حرف ہیں جس میں ہونٹ ہلتے ہیں، باقی کسی میں بھی ہونٹ نہیں ہلیں گے۔ تو اس کی آواز ہے ل، کہو ل، ن، و، ل، ن، و، اور اس کی آواز د، ت، تو، د، ت۔ منہ یوں کھینچنا بھی نہیں ہے پیچھے کو، جیسے لگام دے دی ہے، ایسا بھی نہیں کہنا، تے نہیں کہنا۔ دیکھو اب دیکھو، دا بالکل نارمل، وغیرہ تھکو گے اگر تکلف ایسا کرو گے۔ دا، تا، تو، کوئی زور لگا، کوئی پٹھے کھینچے ہیں، ایسا نہیں ہوا، تو منہ نہیں ہم بگاڑیں گے اپنا، ٹھیک ہے؟ کوشش یہ کریں۔ اس طرح ل، ن، و۔ اچھا، کچھ حروف ایسے ہیں جو مزید ذرا پیچھے جائیں تھوڑا سا ہم، جو تالو سے ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ س، سین، شین، صاد، ٹھیک ہے؟ ز، شین کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال، اور ز، ز۔ یہ دیکھیں مسوڑوں کے ساتھ یہ لگ رہے ہیں، ہاں یہ زبان جو ہے وہ مسوڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے، اوپر کے دانت کے پیچھے جو مسوڑا ہے نا اس کے، اور جو زبان کی نوک ہے وہ نیچے جا رہی ہے، نیچے والے مسوڑوں سے لگ رہی ہے۔ س، کرو کہو بلا، س، س، سو، ز۔ اب زبان دانتوں سے ٹچ نہیں ہو رہی، دانتوں سے ٹچ ہوگی تو اس کی آواز صحیح نہیں نکلے گی۔ س، سو، ز، س، سو، ز۔ سو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول نہیں ہوں گے، سو نہیں کہنا، سو، سو، جی ہونٹ گول نہیں کہنا، سو نہیں کہنا بیٹا، س، سو، ز، ٹھیک ہے؟ ایک گروپ ایسا ہے کہ جو بالکل منہ کے بیچ میں سے نکلتا ہے، شین، یا، شین، یا، جیم، ج، یا، ش، ش، یا، ج۔ تو یہ دیکھیں زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے تقریباً وہ اوپر تالو کی طرف اٹھ رہا ہے، کبھی جڑ جاتا ہے، کبھی لٹکا رہتا ہے، ٹچ نہیں ہوتا، صرف مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 حرفوں کا یہ گروپ ہے۔ ایک گروپ ایسا ہے کہ جو داڑھوں سے لگ رہا ہے،
उस ग्रुप का एक ही मेंबर है ज़ा। जैसे शेख रशीद का है ना, पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, उसका एक ही रुकन है शेख रशीद ही, बस वही लीडर है, वही अवाम है। ये ज़ाद भी शेख रशीद की तरह है। ये बड़ा मुश्किल हरफ है ज़ा। कहो बोला ज़ा। ज़बान दाढ़ों से लगेगी, ज़ाहिर है ज़बान दाढ़ों के पास ज़बान का जो हिस्सा है वही लगेगा ना। ये तो नहीं है कि नोक को मरोड़ कर वहाँ लेके जाएंगे, ज़बान की नोक पीछे मोड़ेंगे नहीं, दाढ़ों के साथ जो लग रहा है उसी को थोड़ा सा टच कर देंगे द। कहो बोला द द द। एक ग्रुप ऐसा है जो हलक के पहले हिस्से से अदा होता है, गाइन ख, गाइन ख, गाइन ख। एक है हा, हा आ, हा आ, गाइन ख। ये पहले हिस्से से अदा हो रहा है और ये दूसरे हिस्से से अदा हो रहा है। ये जो हलक शुरू होता है हा आ, गाइन ख, ज़बान की बिल्कुल जड़। और आखिरी है हमजा हा, हमजा हा। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा हर्फ छूट गया? अलिफ। अलिफ जो है वो कहीं से अदा नहीं होता, वो आज खुद अदा नहीं होता। अलिफ को अदा करने के लिए इन हरफों की ज़रूरत है। अलिफ मोहताज है, जैसे हरफ अपना माना नहीं देता, माना देने में दूसरे कलमे का मोहताज होता है, इसी तरह अलिफ भी अपनी आवाज़ पैदा करने के लिए दूसरे कलमे का मोहताज होता है। हम जिसको अलिफ बोलते हैं वो असल में हमज़ा है, जो शुरू में आता है किसी लफ्ज़ के, जो किसी लफ्ज़ के शुरू में होता है असल में क्या है? हमज़ा। अलिफ जो है ये दूसरों के सहारे आता है, बा ता, तो इसको हम मद के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। जी बेटा सवाल। हाँ शाबाश। एक ग्रुप ऐसा है जो सा ज़ैल, यूँ कर लें ज़ैल सा वो, ज़ैल सा वो, ज़ै, आपकी आवाज़ आए ज़ै सा वो। अब इन हरफों में देखें कि कहीं कहीं हमें आवाज़ मोटी करना पड़ी है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? इन में तो कोई भी मोटी आवाज़ वाला नहीं है। इन में तो है, और इन में वा है, और इसमें रॉ है मोटी आवाज़ का, और इसमें सौद है, और इसमें कोई नहीं है, इसमें वाद है, और इसमें खौ है, और गैन है, ठीक है। ये हरूफ हैं जो मोटी आवाज़ वाले। अच्छा, एक और भी हर्फ छूट गया इसमें, एक सेट और छूट गया है, बूझे ज़रा। वो है काफ। वो क्या है? कौफ और काफ, कौफ और काफ। क्या पहले आता है क्या, फिर आता है क। ये ज़बान की जड़ और जो गले के अंदर कौवा सा लटक रहा है ना, उसको हिलाने से होता है। कौवा लटकता है लहात, उसमें कौफ, और ये जो का है उसमें कौवा नहीं बल्कि ज़बान का पिछला हिस्सा तालू के साथ, तालू के पिछले हिस्से के साथ, करीबी हिस्से के साथ लग जाता है का। क्या अब गिनिए जरा, इसमें भी मोटा हर्फ कौन सा है? कौफ। इन सब का मजमुआ क्या है? खुस्सा ज़ग तिन क़िज़, खुस्सा ज़ग तिन क़िज़। ये मोटे हरूफ का मजमू है, खुस्सा ज़ग तिन क़िज़। इनको कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। इनका क्या नाम है? हरूफ मुस्तालिया। वो हरूफ जिनको अदा करते हुए ज़बान ऊपर को उठ जाती है, ज़बान उठ जाती है और आवाज़ मोटी हो जाती है, हरूफ मुस्तालिया। आप तो बेटा ये मखारज हैं, इनको कहाँ से अदा होना है ये मैंने बता दिया, और इसकी आवाज़ कैसे आनी चाहिए ये भी बता दी है। अब हम तीसरा कदम लेके चलते हैं आगे, बहुत शार्ट आ रहा है। हरकत। हरकत ये है ज़बर ज़ेर पेश, ये क्या है? हरकत, ठीक है। और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये भी क्या है? हरकत। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये भी क्या है? हरकत।
اور سکنات کیا ہے؟ جزم اور شد. جزم اور اس میں بھی آواز رکتی ہے، شد میں آواز رک کے آگے چل پڑتی ہے. مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ با. یہ کیا ہے؟ تی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سو. سو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دن. یہ کیا ہے؟ زن. اور یہ کیا ہے؟ رن. یہ کیا ہے؟ رن. اور یہ کیا ہے؟ جا. اور یہ کیا ہے؟ ہی. اور یہ کیا ہے؟ خو. اور یہ کیا ہے؟ اق. آپ پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے نا. جزم کو پڑھنے کے لیے پیچھے کوئی نہ کوئی حرکت ضروری ہے. یہ ہو جائے گا اق. پھر کیا ہے؟ اب. پھر کیا ہے؟ اج. پھر کیا ہے؟ اد. پھر کیا ہے؟ اط. اق، اب، اج، اد، اط. آواز رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر اسی حرف پہ زبر بھی آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ اق. کیا بن جائے گا؟ اق. یہ کیا بن گیا؟ اب با. یہ کیا بن گیا؟ اور یہ کیا بن گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اط. تو یوں ہم اس کو لکھیں گے اق، اب، اج، اد، اط. تو یہ شدت آ گئی. اب دیکھیں جس حرف کو 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک ہی آواز کو 2 دفعہ ادا کریں گے تو آواز میں سختی پیدا ہو جائے گی، شدت جنم لے گی. تو اس لیے اس کو تشدید کہتے ہیں. جزم کا معنی ہوتا ہے جم جانا، اس میں آواز جم جاتی ہے. ٹھیک ہے. حرکت کا معنی ہے حرکت کرنا، ہلنا. اس میں حرف کی آواز ہلتی ہے. کہاں ہلتی ہے؟ ہل کے کہاں جاتی ہے؟ زبر میں با، آواز کہاں گئی؟ اوپر. اس کو کہتے ہیں زبر. تی، آواز کہاں گئی؟ نیچے کو فارسی میں کہتے ہیں زیر. سو، آواز کہاں گئی؟ سو. سو، سامنے. سامنے کو پیش کہتے ہیں فارسی میں، پیش. دن، کیا ہوا بھلا اس میں؟ نون کی آواز آئی ہے. دن، دن، دن. نون کی آواز پیدا ہوئی. نون کی آواز پیدا کرنے کو کہتے ہیں تنوین. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین جب 2 زبر کی شکل میں لکھی جائے تو آگے الف بھی آتا ہے کتابت میں. زن. زن میں دیکھیں آپ کس کی آواز پیدا ہوئی ہے؟ اور 2 زیر پڑھتے ہوئے کس کی آواز آئی ہے؟ نون کی. اس کو بھی تنوین کہتے ہیں. رن، کس کی آواز پیدا ہوئی ہے؟ نون کی. تو یہ سب کیا ہے؟ تنوین. جا. جا، یہ بھی ایک زبر ہے، لیکن یہ ہے با، یہ ہے جا. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ با اس میں بھی آواز اوپر جا رہی ہے، جا اس میں بھی اوپر جا رہی ہے. فرق، ہاں اس میں آواز چھوٹی ہے اور اس میں آواز بڑی ہے، لمبی ہے. تو اس میں بڑی آواز کو کہتے ہیں کھڑی آواز، لمبی آواز. ٹھیک ہے. جی ہی، کہاں گئی آواز؟ اور یہ ہے تی، یہ بھی نیچے. لیکن اس کو زیر کیوں نہیں کہا ہم نے؟ آواز لمبی گئی ہے، لمبی زیر اس کو کہہ رہے ہیں آپ. کھڑی زیر بھی کہہ سکتے ہیں اور لمبی زیر بھی کہہ سکتے ہیں. خو، آواز کہاں گئی ہے؟ سامنے. اور سو، سامنے گئی ہے. فرق کیا ہے سو اور خو میں؟ تو اس کو ہم یہ پیش الٹ گئی ہے، اس کو کہیں گے الٹا پیش. کیا کہیں گے؟ الٹا پیش. اس کی آواز بھی لمبی ہو گئی. یہاں پہ آواز رک گئی، یہاں پہ آواز رک گئی. اس کو کہتے ہیں جزم یا سکون آ گیا اس آواز کو. جب بندہ رک جائے تو سکون آتا ہے نا. میں بولنے رک جاؤں تو میرا دماغ ذرا سکون محسوس کرے گا. ٹھیک ہے. تو رکنے سے سکون آتا ہے، حرکت کرنے سے ذرا تکلیف ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں. شد کا مطلب ہے کہ آواز کو 2 بار پڑھنا ہے شدت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کا نام رکھ دیا تشدید.
کیا نام رکھ دیا؟ تشدید میں نے کیا ہوتا ہے؟ شدت پیدا کرنا، اس کو شد بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی کہتے ہیں۔ یہ ہیں حرکات و سکنات۔ عربی زبان میں زبر کو کہتے ہیں فتح۔ کیا کہتے ہیں؟ فتح کا معنی ہے کھولنا۔ تو جب ہم زبر پڑھتے ہیں تو منہ پورا کھل جاتا ہے، با، تا، تھا، جا، منہ پورا کھل جاتا ہے۔ اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ۔ کسرہ کا معنی ہے ٹوٹنا، جیسے ٹوٹ کر کوئی چیز نیچے آتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ گیس والا غبارہ تو اوپر جاتا ہے، بھئی گیس نکال دو وہ بھی نیچے ہی آئے گا، گیس ختم ہوگی تبھی وہ، تو کسرہ کا معنی ٹوٹنا، نیچے آنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی آواز نیچے آ رہی ہے، بی، ٹی، سی، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں پیش کو عربی میں ضمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمہ۔ ضمہ ہوتا ہے ملا دینا، تو اس میں دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، بو، تو ملے ہوئے ہیں نا کنارے ہونٹ کے، ضم ہو گئے ہیں، انضمام ہو گیا ہے۔ انضمام الحق کو کون جانتا ہے؟ انضمام الحق سارے ہی جانتے ہیں، لیکن ضمہ کو بھی جانو نا، تو ٹھیک ہے، انضمام ہوتا ہے ملا دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہونٹ کے کنارے مل جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ حرکات و سکنات کا چیپٹر بھی ہمارا ہو گیا مکمل۔ اس میں ہے مدات۔ مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا۔ مد کا معنی کیا ہے؟ لمبا کرنا ہے، کھینچنا۔ مدت، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ لیا جائے گا، لمبا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو کہیں سکڑی ہوئی ہے نا، کہیں اونچی ہے کہیں نیچی ہے، تو جب زمین کو بچھایا جائے گا تو جیسے صف آپ نے لمبی کر دی، پہلے ایک رول تھی، پھر اس کو مد کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بچھ گئی، زیادہ بیٹھنے کی جگہ بن گئی۔ مدات کے لیے 3 حرف آنے چاہیے، الف، واو، یا، اور 3 حرکتیں آنی چاہیے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا، ان پہ مد ہوتی ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو مد ہوتی ہے، واو سے پہلے پیش ہو اور واو پر جزم ہونی چاہیے، اور یا سے پہلے زیر ہو اور یا پہ جزم ہو۔ الف پہ جزم نہ ہو بلکہ الف خالی ہوتا ہے، خالی ہو تو الف کہلائے گا، الف کے اوپر جزم ڈال دی تو وہ الف نہیں رہے گا، حمزہ بن جائے گا، جھٹکا دے گا، ٹھیک ہے؟ آواز لمبی نہیں ہوگی بلکہ رک جائے گی جھٹکے کے ساتھ، جیسے آپ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک کھڈا آ جائے، ہاں رک جاتا، اس طرح وہ جھٹکا لگ جائے گا۔ اس میں بھی آواز اوپر لمبی ہو جائے گی، نیچے جب بھی لمبی ہو کے آئے گی، الٹے پیش میں بھی آواز سامنے کو لمبی ہو کر جائے گی۔ یہ ہے مدات کا سارا معاملہ۔ اب جب بھی زبر آئے با، لیکن اب اس کو ہم کریں گے زبر کے بعد الف اگر لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ با، با، کتنا؟ با، با، ٹھیک ہے؟ 2 زبروں کے برابر لمبا کریں، با، با، ان 2 کو جمع کریں، با، 2 آوازوں کو جمع کریں تو آواز لمبی ہو جائے گی، با۔ اسی طرح ہے جی اور جی، جی پڑھو ذرا، جی، 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 اس میں آواز لمبی ہو رہی ہے؟ اس میں ہو رہی ہے؟ اس میں کیوں ہو رہی ہے؟ زبر کے بعد الف آ گیا، یہ ساتھ کہنا ہے، زبر کے بعد جی کی آواز لمبی ہے، اس کی ہے، کیوں؟ ہاں، زیر کے بعد یا جزم والی آ گئی، اور ایک ہے سو، آواز لمبی ہوئی، اور اب آواز لمبی ہو گئی۔ لیکن اگر یوں کریں، آواز لمبی ہوئی، بھئی آگے الف تو نہیں ہے، تو یہ جو کھڑی زبر ہے نا اس کو کہتے ہیں چھوٹا الف، کھڑی زبر کو کیا کہتے ہیں؟ اب آواز لمبی ہوئی، جی ہو گئی، ہم اس کو یہاں پر لکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں آواز لمبی ہوئی، اس کو پڑھو ذرا، جب ہم نے صرف با پڑھی، زبر پڑھی تو آواز چھوٹی تھی، کھڑی زبر پڑھی تو کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی۔ بی، بی، بو، بو، تو اس کا مطلب ہے آواز کو لمبا کرنا ہو تو اس کے اوپر حرکت آنا ہونا چاہیے، اور حرکت کے آگے یا تو اس حرکت کو لمبا کر دو، کھڑا کر دو، الٹا کر دو، جیسے زبر کو ہم نے کیا کیا؟ لمبا کر دیا، کھڑا کر دیا، کھڑی زبر ہو گئی،
زیر کو کھڑا کر دیا، کھڑی زیر ہو گئی، پیش کو الٹا کر دیا، الٹا تب بھی آواز لمبی ہو گئی، یا پھر اس کے آگے الف یا جزم والی یا واو جزم والی کا اضافہ کر دو، اس کو کہتے ہیں مد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا کبھی کبھی مد بہت لمبی بھی ہوتی ہے، 3 الف 4 الف کے برابر، یہ مد اصلی ہے۔ یہ کیا مد؟ اس کو کہتے ہیں مد اصلی۔ اتنی تو لمبی ہونی ہی چاہیے، بنیادی طور پر مد اتنی ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی اتنی لمبی کر لیتے ہیں کہ سانس ختم ہو جاتا ہے، مد ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ کب ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر زبر کے چھوٹی مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے تو یہی آواز لمبی ہو جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ 3 گنا، 3 سے 4 گنا، با۔ تو چھوٹی مد کے بعد حمزہ آ جائے تو بڑی مد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ جب اس طرح کا حمزہ آئے تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اس طرح کی مد اوپر ڈلی ہوتی ہے، اس طرح کی، کیا ہے؟ یہ کٹ والی مد ڈلی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد، یہ مد اصلی، یہ ہوگی مد متصل۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ اس طرح کا ہوتا ہے، کبھی حمزہ اس طرح کا ہوتا ہے، سوری یہاں دیکھوں گا، یہاں پر دیکھوں گا۔ اب پہلے تھی با، لیکن آگے حمزہ آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ اونچا بولو، حمزہ بن جاتا ہے۔ تو جب چھوٹی مد کے بعد حمزہ آ جائے اس طرح کا تو آواز 4 گنا بھی لمبی کر سکتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ با۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ آ نہیں، آنکھیں کھول کے ذرا پھر پڑھو، اس کو پڑھیں۔ جب الف کی شکل میں حمزہ ہو تو وہاں پہ مد دی ہوتی ہے اس طرح کی، یہ بالکل گول، یہ بھی گول، یہ بھی گول، یہ گلائی والی مد ہوتی ہے، یہ کٹ والی ہے، یہ نوک والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ اگلے لفظ کا حصہ ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا مد کا سبق۔ ایک اور مد ہوتی ہے، اچھا اس مد کو کہتے ہیں منفصل۔ کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، منفصل، یہ تھا متصل، یعنی یہ حمزہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ حمزہ فاصلے پر ہے، یہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو منفصل کہا گیا۔ ایک ہوتی ہے مستقل، ایک مد ہوتی ہے مستقل، کا معنی ثقیل، بھاری، شدید، وزنی۔ یہ کب ہوتا ہے مستقل؟ یہ کب ہوتی ہے کہ جب یہ چھوٹی مد ہے، اس کے بعد شد آ جائے، اس کے بعد یہ کیا پڑھیں گے؟ ضال، پڑھو ذرا، حاق، رک کر پھر پڑھنا ہے، حاق، یہ ہے مستقل، شدت آ گئی نا اس میں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی لفظ ایک ہی ہو، اس میں شد آ جائے، یہ نہیں ہے کہ اگلے لفظ میں شد آئے، اگلے لفظ میں شد آئے تو پچھلی مد بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ شد اگر اگلے لفظ کا حصہ ہو تو پچھلی مد بھی چھوٹی بھی نہیں رہے گی، بلکہ وہ ذلہ یوں پڑھا جائے گا، جیسے ہم کہیں من ذا لا ذی، من ذا الذی۔ اب چھوٹی مد ہے، آگے شاد آ گئی ہے، لیکن اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، یہ نہیں پڑھیں گے من ذا الذی، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ الگ لفظ ہے اور یہ الگ لفظ ہے، جبکہ ضالہ میں دونوں
یہ شاید اسی لفظ کا حصہ ہے، یہ اصل میں تھا ضلالہ، اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ اور آپ عربی گرامر کون کون جانتا ہے ماشاءاللہ؟ تو فعل مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جو جس میں دو حرف اصلی لام اور عین کلمہ ایک جنس کے ہوں، جیسے حقاقہ اور ضلالہ، لام لام قاف قاف، تین حرف ہیں، تین میں سے دو حرف ایک جیسے ہیں۔ تو جب اس طرح کے لفظوں میں ان سے پہلے چھوٹی مد آ جائے تو یہی بڑی مد ہو جائے گی، حاقہ۔ یہ ہمارا چوتھا سبق ہو گیا مدات کا۔ اس کے بعد باقی جو اسباق ہیں، اس میں ہم نے قلقلے کا بھی پڑھ لیا ہے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا۔ ان کا تعلق نون کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ یا نون یہ والی یا یہ والی نون، ان دو کے ساتھ ہے اس کا، اس حرف اور اس حرکت کے ساتھ ہے ان کا تعلق، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ میں کسی اور لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا۔ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آدھی تجوید پڑھ لی ہے، آدھی رہ گئی ہے۔ ہم نے آدھی تجوید وہ پڑھی ہے جو بہت ضروری تھی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں 70% تجوید ہم نے پڑھ لی ہے، 33% یہ رہ گئی۔ یوں سمجھے کہ ہم نے یہ دیوار کھڑی کر لی، اینٹ اور سیمٹ سے چنائی کر لی، اوپر صرف پلستر اور رنگ روگن رہ گیا ہے۔ تو کیا خیال ہے، پلستر اور رنگ روگن رہ جائے، کیا اس گھر میں رہا جا سکتا ہے کہ نہیں رہا جا سکتا؟ رہا جا سکتا ہے۔ کس کس کے گھر کو ابھی تک پلستر نہیں ہوا، صرف اینٹیں کھڑی کی ہیں اور چھت ڈال دی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی میرے گھر میں بھی ایسا ہے، گجرانوالے میں صرف اینٹیں اور پلستر سے سیمٹ سے ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے، چھت ڈالی ہوئی ہے، لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پلستر اور سیمٹ کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے بغیر گزارا یہ تھا اینٹ اور گارا، یہ ہم نے بندوبست کر دیا ہے اور جوڑ دیا اور مکان بنا لیا۔ اب رہیں، انشاءاللہ آپ غلطی کریں گے تو بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ غلطی اس میں نہیں کریں گے، اس میں غلطی تھوڑی سی ہو جائے تو معنی نہیں بدلتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں غلطی ہو جائے تو معنی بدلتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیکھ لیا ہم نے الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔